معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر مرتضیٰ احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند، سب ہیڈنگ قسمت امبالہ کے چند مناظر۔ گوہانہ ضلع روہتک کے ایک صاحب بابو محمد امین، جو روہتک میں ریلوے کلرک تھے، 3 دسمبر 1947 کو بڑے مصائب و آلام سہنے اور گھر بار تباہ کرانے کے بعد لاہور آئے ہیں۔ اپنی داستان غم یوں بیان کرتے ہیں۔ 25 جولائی 1947 کو مجھے گوہانہ سے خط موصول ہوا کہ تمہارا نوجوان بھائی کئی روز سے مفتوت الخبر ہے، اس کا پتہ لگانے کے لیے فوراً گھر آؤ۔ یہ خط پڑھتے ہی میں نے 2 ہفتے کی چھٹی لی اور گھر پہنچا۔ بھائی کی تلاش میں ادھر ادھر چکر لگائے، آخر ایک کنویں میں اس کی لاش ملی۔ معلوم ہوا کہ وہ کسی کام سے چوچک داس گیا ہوا تھا اور گنڈوں نے اسے قتل کر دیا۔ بھائی کو چوچک داس ہی میں دفن کر کے گوہانہ واپس آیا تو 2 قصبات کنوا اور مائن ہیل کی نسبت اطلاع ملی کہ وہ بالکل برباد ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، عورتیں اٹھا لی گئی ہیں اور کنوا کے بعض مسلمان مکانوں ہی میں جلا دیے گئے ہیں۔ گویا روہتک میں ہر جگہ فساد شروع ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ارادہ کیا کہ رخصت گزار کر تمام کنبہ روہتک لے جاؤں گا، اس لیے کہ وہ ایک بڑا شہر ہے، ضلع کے تمام ذمہ دار افسر وہی ہیں، پولیس کا انتظام ہے، وہاں خطرہ کم ہوگا۔ لیکن میرا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ 2 اگست کی صبح کو پولیس کے 4 نامسلم سپاہی روہتک سے گونا میں آئے اور کہنے لگے، لوگوں، ہمارے علاقے میں فرقہ وارانہ فسادات رونما ہیں، شرارت پسند آدمی ہر جگہ جھگڑے پیدا کر رہے ہیں۔ ان فتنہ گروں میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں۔ ہمیں افسران ضلع نے اس لیے بھیجا ہے کہ سب لوگ اتفاق سے رہو، آپس میں کسی قسم کا فساد نہ کرو۔ جو فساد کرے گا گولی سے اڑا دیا جائے گا اور اس کے خاندان پر بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ پولیس کانسٹیبلوں کی یہ ہدایات بظاہر بہت خوبصورت تھیں اور باعث اطمینان تھی، لیکن دوپہر کو میں نے دیکھا کہ امن و سلامتی کے یہی اجارہ دار سپاہی ایک وسیع احاطے میں گونا کے نامسلموں کو جمع کر کے بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کی ہلاکت کے لیے انہیں اشتعال دے رہے ہیں۔ ایک سپاہی ہندوؤں اور سکھوں سے کہہ رہا ہے، بھائیو، تم فکر نہ کرو، پولیس اور ملٹری تمہارے ساتھ ہے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے تمہیں ہر قسم کی مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ الفاظ سن کر مجھے سخت خطرہ پیدا ہو گیا اور سچ پوچھئے تو خوف سے میری ٹانگیں تھر تھرانے لگیں۔ میں اسی حالت میں گھر گیا، بدن پر کپ کپی طاری تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا، اب گوہانہ کے مسلمان کسی صورت نہیں بچ سکتے۔ پھر بیوی اور والدہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ جس قدر جلد ممکن ہو ضروری اشیاء باندھ لو، میں شام کو سواری کا انتظام کرتا ہوں اور اللہ کا نام لے کر ہم صبح سویرے یہاں سے نکل چلیں گے۔ والدہ، بیوی اور لڑکیاں میری ڈانٹ سن کر ضروری سامان باندھنے میں لگ گئی۔ میں نے 4 ٹانگوں اور گھوڑوں کا انتظام کیا تاکہ ہم صبح روانہ ہو جائیں۔ رات کے 12 بجے تھے کہ گوہانہ کے شمال اور مشرق میں کچھ چیخیں سنائی دیں، پھر مغرب سے بھی چلانے کی آوازیں آئیں۔ اس کے بعد گلی کوچوں میں آدمی دوڑتے بھاگتے معلوم ہوئے۔ میں نے باہر نکل کر لوگوں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ گوہانہ اور گرد و نواح کے سکھوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا ہے۔ گوہانہ کو 3 طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ فلاں فلاں محلے میں بہت سے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، کئی مکان نظر آتش ہو چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی پاؤں تلے کی زمین نکل گئی، کلیجہ دھک دھک کرنے لگا۔ میں اپنی گلی میں مڑا ہی تھا کہ 3 گرانڈیل آدمی مجھے مکان میں داخل ہوتے نظر آئے اور میرے پہنچنے سے پہلے انہوں نے ہمارے 4 بچے اور 2 لڑکیاں ذبح کر ڈالیں۔ مجھے دیکھ کر ایک گنڈا میری طرف جھپٹا، میں نے لپک کر اس کا نیزہ چھین لیا، لیکن دوسرے بدماش نے بڑھ کر مجھ پر برچھی سے وار کیا جو میرے بازو کو زخمی کر گیا۔ تیسرے خونخوار نے میری والدہ اور بیوی کا کام تمام کیا۔ چونکہ میں زخم کھا کر گر پڑا تھا،
اس لیے یہ تینوں بھیڑیے مجھے چھوڑ کر مکان کے اندر داخل ہو گئے اور مال و اسباب لوٹنے لگے۔ گھر کے تمام زن و اطفال شہادت پا چکے تھے۔ میں زخم کے درد سے الگ تڑپ رہا تھا۔ جب ذرا ہوش آیا تو میں رینگتا سرکتا باہر نکلا۔ دیکھا کہ گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی ہیں، ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ اس دل دوز نظارے سے میں پھر بے ہوش ہو گیا، لیکن ہمارے محلے کے ایک بزرگ نے مجھے گرتا دیکھ کر دوڑ کر میرا بازو تھاما اور کھینچتا گھسیٹتا مجھے مکئی کے کھیت میں لے گیا۔ میرے زخم پر پٹی باندھی، منہ میں پانی ڈالا، چہرے پر چھینٹے دیے اور اس طرح مجھے ہوش میں لا کر کہا، امین، میں بھی گھر بار لٹا کر نکلا ہوں۔ اب اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہیں کہ ہم پاکستان کی طرف منہ کریں اور پیدل چل کر وہاں پہنچ جائیں۔ اگر کسی کیمپ کا رخ کریں گے تو اور بھی مصیبت اٹھائیں گے۔ یہ کہہ کر اس بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس طرح ہم گردش ایام کی سختیاں سہتے 1 ماہ 11 روز پا پیادہ چل کر پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جناب عبدالعزیز صاحب مسافر لکھتے ہیں، قصبہ ٹوہانہ ضلع حصار کی 10,000 آبادی میں مسلمانوں کی تعداد 6,000 تھی اور گرد و نواح کے جاٹ ٹوہانہ کے مسلمانوں سے مروب رہتے تھے۔ لیکن ہندوستان کے آزاد ہونے کے ساتھ ہی ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا۔ 19 اور 20 اگست کو بھٹنڈا جنکشن میں، 21 کو موڑ منڈی اور 22 اور 23 کو مانسا اور جاکھل کے ریلوے اسٹیشنوں پر سکھوں اور ہندوؤں نے پلیٹ فارموں پر اور گاڑیوں کے اندر پہنچ کر مسلمان مسافروں کو شہید کیا۔ جاکھل کے بعد نروانا جنکشن 4 روز تک مسلمانوں کی قتل گاہ بنا رہا۔ بیچ میں ٹوہانہ کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ یہاں مسلمانوں کی جمعیت کافی نظر آ رہی تھی۔ مذکورہ بالا ریلوے اسٹیشن ریاست پٹیالہ میں واقع تھے۔ جاکھل میں بھی ریاستی باشندوں ہی نے پاکستانی اسپیشل کو لوٹا۔ 8 ستمبر کو 20,000 ہندوؤں اور سکھوں کے لشکر نے قصبہ ٹوہانہ پر حملہ کیا۔ 3-4 گھنٹے تک شدید جنگ ہوتی رہی۔ دشمنوں نے راہ فرار اختیار کی۔ ان کے 200 آدمی ہلاک اور 500 زخمی ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف 15 شہید اور 6 زخمی نکلے۔ 9 اور 10 ستمبر کو پھر دشمنوں کے جم غفیر نے حملے کیے، لیکن منہ کی کھا کر پسپا ہوتے رہے۔ بالآخر صلح ہو گئی۔ 28 ستمبر کو ٹوہانہ سے 8,000 مسلمانوں کا قافلہ پاکستان کی طرف چلا۔ محافظ فوجی دستے ساتھ تھے جنہوں نے راستے میں مسلمانوں کو بڑی اذیتیں دیں۔ راستے میں راشن وغیرہ بہت گراں قیمت پر ملتا تھا۔ جھلتیاں کے پڑاؤ پر کماؤ رجمنٹ کے کمانڈر نے ہمارے 3 لیڈر اغوا کر لیے۔ سرسا سے ہمارے محافظ دستے 1 پنجاب رجمنٹ سے لگے۔ انہوں نے ہمیں ناجائز طور پر تنگ نہ کیا۔ جب ہم فتح آباد پہنچے تو گوہانہ ججر سے 60,000 کا قافلہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ یہ قافلہ 18 اکتوبر کو ہیڈ سلیمانگی کے مقام پر پاکستان میں وارد ہوا۔ پاکستان پہنچ کر ہمارے قصبے کے لوگ 50 مقامات پر پٹ گئے۔ جناب ندیم نظامی صاحب رقم تراز ہیں۔ اکبر پور باروٹا تحصیل، سونی پت ضلع روہتک 200 گھروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں مغل اور پٹھان آباد تھے۔ 12 اکتوبر کو ہندو جاٹوں نے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کر اس گاؤں پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے توپوں، رائفلوں اور بندوقوں سے مقابلہ کیا اور جاٹوں کو مار بھگایا۔ سینکڑوں ہندو ہلاک کر دیے گئے۔ اگلے دن بے شمار ہندو جاٹ اور سکھ فوج اور پولیس کے دستے ساتھ لے کر حملہ آور ہوئے۔ گاؤں والوں نے مقابلہ کیا۔ شام تک لڑائی ہوتی رہی۔ خان محمد خان نمبردار ولد کمال خان پٹھان نے عدیم المثال دلیری دکھائی اور سینکڑوں ہندوؤں اور فوج اور پولیس کے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس روز بھی جاٹ ناکام ہو کر واپس لوٹے۔ تیسرے دن ایک جم غفیر گاؤں پر حملہ آور ہوا اور مقابلہ ہونے لگا۔ مسلمانوں کے پاس گولہ بارود اور گولیاں ختم ہو گئیں۔ جب کوئی چارہ کار نہ دکھائی دیا تو عورتیں عصمت بچانے کے لیے کنوؤں میں ڈوب گئیں۔ 2 کنویں بھر گئے، پھر بھی بہت سی عورتیں رہ گئیں، جن میں سے جوان عورتوں کو جاٹ پکڑ کر لے گئے۔ باقی بوڑھوں اور بچوں کو قتل کر دیا گیا۔
گھروں کو آگ لگا دی، مسجدوں کو جلا دیا، چند آدمیوں کے سوا کوئی مسلمان متنفذ زندہ نہ چھوڑا۔ یہ ہے انقلاب، زمانہ اور میرا مختصر سا فسانہ۔ جناب عبدالرزاق صاحب خادم لکھتے ہیں، 10 اکتوبر کو ہمیں اپنے علاقے کے سکھ تھانے دار نے، جو ٹھسکا میرانجی کے مسلمانوں سے ہتھیار لے چکا تھا، بتایا کہ تمہارا گاؤں 2-3 دن میں اٹھا دیا جائے گا۔ 12 اکتوبر کی شام کو ایک گورکھا یونٹ انگریز کمانڈر کی قیادت میں ٹھسکے پہنچ گئی۔ اس نے آتے ہی سب کی تلاشی لی اور حکم دیا کہ صبح 9 بجے سب گاؤں خالی کر دیں۔ اگلے دن سکھ تھانے دار نے علل صبح ہی لوگوں کو کوڑے مار مار کر گھروں سے نکالنا شروع کر دیا۔ لوگ بستر اور مختصر سا سامان لے کر نکل کھڑے ہوئے، لیکن انگریز کمانڈر نے کہا کہ تم لوگ بیل گاڑیاں اور سواری کے جانور اپنے ہمراہ لے جا سکتے ہو۔ چنانچہ لوگوں نے گاڑیوں اور گھوڑوں پر سامان لاد لیا۔ ٹھسکا کے قافلے کو شاہ آباد مارکنڈ میں پہنچایا گیا، جہاں تلاشی لی اور پولیس نے گھوڑیاں، زیورات اور قیمتی سامان چھین لیا۔ میری گھڑی بھی تھانے دار نے اتروا لی۔ اگلے دن صبح کو بیل گاڑیاں اور بائی سائیکل بھی چھین لیے گئے۔ اس کیمپ میں جن لوگوں کے پاس راشن تھا وہ تو کھاتے رہے اور مارکنڈا کا پانی پیتے رہے، لیکن جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ فاقہ کشی کی موت مرنے لگے۔ کیمپ میں اور بھی کئی طرح کے مصائب جھیلنے پڑتے تھے۔ گورکھا ملٹری بہت تشدد کرتی تھی، لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے پخانہ اٹھانے پر مجبور کرتی اور ہنٹروں سے مارتی تھی۔ گرد و نواح کے جاٹ کیمپ میں گھس کر لوگوں کا مال و اسباب لوٹ لے جاتے تھے۔ ہیضے کی وبا بھی پھوٹ پڑی۔ لوگ بیماری سے، بھوک سے، مار سے، سردی سے راہی ملک عدم ہوتے گئے۔ ہم نے بقایا زیورات بیچ بیچ کر گزر اوقات کی۔ ہندو صراف کیمپ میں آ کر 10-10 روپے تولہ سونا اور 6 پیسے تولہ چاندی خریدتے تھے۔ اس حال میں میرے ایک دوست اپنے بال بچوں کے لیے ٹرک لے کر آ گئے، میں بھی ان کے ہمراہ آ گیا۔ باقی قافلے کو پا پیادہ چلا کر لایا جا رہا ہے۔ موزہ تلونڈی، بڈلہ ڈا ضلع حصار، ایسے 16 دیہات کا ذکر ہے جن کے چاروں طرف ریاست پٹیالہ کا علاقہ واقع ہے۔ 2 ستمبر کو 30,000 سکھوں کے جم غفیر نے اس قصبے پر حملہ کیا۔ شام سے صبح تک رات بھر مقابلہ ہوتا رہا، لیکن دشمنوں کی جمعیت زیادہ تھی، اس لیے 3 ستمبر کو 10 بجے تک اس قصبے کے اکثر مسلمان جام شہادت نوش کر کے واصل بحق ہو گئے۔ صرف 50 آدمی بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہوئے، 60 بچے بعد میں سرکاری طور پر ٹوہانہ پہنچائے گئے۔ 3 کنویں عورتوں نے مر کر پر کر دیے، تاہم 400-500 عورتیں سکھوں کے قبضے میں چلی گئیں۔